محترم آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج آزاد کشمیر کے سب سے بڑے شہر میرپور آزاد کشمیر کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہوں اور اس کی جو ہے وہ عجب اور عجیب و غریب داستان لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ نہ صرف آزاد کشمیر کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے بلکہ جو پاکستان کے بڑے کرکٹ سٹیڈیم ہیں ان کے بعد اس کا جو نمبر آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ پی سی بی کی جانب سے جو ہے وہ اسٹیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اگر ہسٹری کی طرف لے جانا چاہوں تو گزشتہ 17 سال سے اس کرکٹ سٹیڈیم کا جو ایگریمنٹ ہے وہ پی سی بی کے ساتھ تھا، لیکن پی سی بی نے بجائے اس کے اوپر فنڈز لگانے کے، بجائے اس کو رینوویٹ کرنے کے، بجائے اس کو فنکشنل کرنے کے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ستیلی ماں والا سلوک کیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ آج اس کرکٹ سٹیڈیم کو ملٹیپل فیسلٹیز والا کرکٹ سٹیڈیم کہنے کی بجائے ہم اس کو کھنڈرات کا منظر کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھانا چاہے تو یہاں پر جو چیئرز لگی ہوئی ہیں یہ بھی گل سڑ چکی ہیں۔ جی ہاں، میں یہاں پر جو ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم کے اندر سے آپ کو جو ہے وہ اس کی ایک کرپشن کی عجیب و غریب جو ہے وہ داستان سنا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے اور پاکستان کے جو موسٹ بڑے کرکٹ سٹیڈیم ہے ان کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ 25,000 سیٹنگ کیپیسٹی موجود ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 25,000 سیٹنگ کیپیسٹی موجود ہے اور تاریخ میں ماضی میں جو ہے یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی گئی ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی گئی ہے۔ اور یہاں پر آج جب پی سی بی کے ساتھ اس کا معاہدہ ختم ہوا ہے، دوبارہ جو ہے یہ معاہدہ میرپور کرکٹ سٹیڈیم کا ایم ڈی اے کے پاس آیا ہے، تو موسٹ جو ہے وہ پاپولر اور خاص مہربانی کرتے ہوئے ڈی جی ایم ڈی اے نے جو ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم کا وزٹ کیا ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس رکھی ہے جہاں پر صحافی حضرات نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے، ساتھ ہی جو ہے وکلا کے نمائندوں میں سے جو ہے وہ صدر ڈسٹرکٹ بار میرپور محمود پلاکوی صاحب نے یہاں پر جو ہے وہ شرکت کی اور محمود پلاکوی صاحب نے خوبصورت تقریر کرتے ہوئے اور بہت بہترین ایشوز کو ریز کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پی سی بی نے جو ہے وہ چونکہ ستیلی ماں والا سلوک کیا اور ظلم اور ستم کیا ہے ہمارے ساتھ، میرپور کے ہر کرکٹر کے ساتھ، میرپور کے ساتھ، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ، تو پی سی بی کے خلاف جو ہے وہ ہٹ جانے کا دعویٰ کریں، کورٹ میں جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی ایم ڈی اے کے ساتھ کھڑی ہے، پی سی بی کے خلاف جو ہے وہ آپ ہٹ جانے کا دعویٰ کریں۔ یہاں پر ڈی جی ایم ڈی اے نے اس بات کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا ہے کہ میں جو ہے وہ پی سی بی کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ کروں گا۔ گزشتہ چونکہ 17 سال سے اس جو کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہاں پر شرکا نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر آزاد کشمیر کا سب سے بڑا اور بہترین کرکٹ سٹیڈیم موجود تھا، لیکن کیوں جو میرپور اور گردنوا کے جو کرکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ محروم رکھا گیا ہے؟ یہ کرکٹ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو بچہ جو ہے وہ گراؤنڈ لیول سے اگر یہاں پر پریکٹس کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو موقع ملتا ہے نیشنل لیول پہ جانے کا، تو وہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی کنفیوز نہیں ہوتا، چونکہ ایک وہ بہترین پچ پہ جو ہے وہ پریکٹس کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو ہے وہ کرکٹر وہ گراؤنڈ لیول سے جو ہے وہ کچی پچ پر پریکٹس کرتا ہے، لیکن یہاں پر میرپور آزاد کشمیر کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے یہ مسلسل بند ہے۔ آخر اس کو بند کیوں کیا گیا؟ میرپور کے جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں رکھا گیا؟ آیا پی سی بی کو جو ہے وہ ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ ان کو خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ اب ڈی جی ایم ڈی اے پہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے رینوویٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک خوشخبری یہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ڈی جی ایم ڈی اے نے یہاں پر اعلان کیا ہے کہ یہ کرکٹ سٹیڈیم 24 آور جو ہے وہ میرپور کے شہریوں کے لیے کھلا ہے، کوئی بھی بچہ جو ہے یہاں پر آ کے پریکٹس کر سکتا ہے، جو ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عرفان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔